والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و من والاہ۔ غیبت کبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی وعید قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث پاک میں بھی کثرت سے اس کی وعیدیں آئی ہوئی ہیں، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ تقریباً 6 ایسے مقامات ہیں جس کو فقہاء نے بتایا ہے کہ وہاں پر آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس میں موجود ہو، وہ برائی ہو اور اس میں موجود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو اور آپ بتا رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بہتان ہوگا۔ تو 6 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے غیبت کر سکتے ہیں، مطلب کسی کی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ کیسے بتا رہا ہوں میں کو۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی مظلوم ہے، مظلوم شخص جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے اپنے ظلم کی ردات بیان کر سکتا ہے، ظالم کے بارے میں بتا سکتا ہے، واقعہ کے بارے میں بتا سکتا ہے، اس میں جو اس ظلم میں جو اس کے شراکت دار ہوتے ہیں ظالم کے ساتھ، ان کے بارے میں بتا سکتا ہے، بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے بتا سکتا ہے۔ تو مظلوم آدمی چیخ چیخ کر بھی کسی کے بارے میں اس کی برائی بیان کر سکتا ہے، اگرچہ وہ غائب ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے ناصح۔ ناصح مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی دوسرے بھائی میں، مسلمان بھائی میں برائی دیکھے اور اس کے والد کو یا اس کے بھائی کو یا کسی سرپرست کو اس کے برائی کے بارے میں اس نیت سے بتائے کہ یہ سرپرست جو ہوگا، والد یا بھائی، اس کو منع کر دے گا اس برائی سے، تو یہ ناصح جو ہوتا ہے، یہ اصلاح کرنے والا، یہ بھی، اس کو بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور شرعی جو قانون ہے وہ سمجھنے کے لیے وہ اس کو جو ہے اپنے بھائیوں کے احوال بتا سکتا ہے، جیسے وراثت کے مسائل میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یا خالہ پھوپھی جو بھی ہے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی مفتی کے سامنے آپ کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وکیل کے سامنے بھی ہے کہ وکیل کو بھی آپ سارے احوال بتا سکتے ہیں، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو کہ فاسق ہے، خود ہی وہ اعلانیہ طور پہ جو ہے گناہ کرتا ہے، وہ خوش ہو کے لوگوں کو بتاتا ہے اور فخر کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، تو اگر اس کے بارے میں کوئی غیبت کر بھی دے تو وہ جو ہے اس کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے اس نے اپنا لقب ہی برائی میں رکھا ہوا ہے، یعنی برا لقب رکھا ہوا ہے، یا دکان کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے، نام ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ برا نام ہے، تو آپ جو ہے بغیر جو ہے کسی گناہ کے جو ہے آپ وہ نام لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ بھئی وہ لنگڑے حکیم صاحب کے پاس جاؤ، وہاں سے دوائی لے کے آ جاؤ، تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے جو اکابر گزرے ہیں علماء کرام، ان کے بھی القاب ایسے تھے، جیسے جائز ہے، اعمش ہے، اصم ہے، یعنی گونگا، بہرا، اس طرح کے، وہ کانا، اس طرح کے ان کے القابات تھے۔ تو یہ بھی جو ہے غیبت میں شمار نہیں ہوگا اگر آپ ان کو اس نام سے پکارتے ہیں تو۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو کسی سے دھوکے سے بچانے کے لیے اگر آپ جو ہے بتاتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں، تو یہ بھی جو ہے جائز ہے۔ اس کی مطلب 3 صورتحال ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے اور آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے کہ فلاں شخص رشتہ مانگ رہا ہے یا ہم مانگنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو اس کے بارے میں کوئی برائی پتہ ہو، تو آپ اس مشورے کے وقت بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ اس میں کیا کیا برائی ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ بھی مباح ہوگا، اور یہ جو ہے کار خیر سمجھ لیں اس کو کہ یہ بھی حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نااہل حکمران، جو نااہل حکمران ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، یا ان لوگوں کو آگاہ کرنا جو کہ اس جو ہے نااہل آدمی کو روک سکتے ہوں، اور عوام کو بتا سکتے ہیں، چونکہ عوام نے اب جیسے پاکستان میں ووٹ دینا ہے، تو آپ جو ہے بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ نااہل ہے اس عہدے کے لیے، تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے حدیث پاک، ہمارے پاس حدیث میں جو ہے ایک علم ہے، اس کو علم الرجال کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے ہم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ ایک علم ہے ایسا جس میں 5 لاکھ روات کے، یہ جو سند ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، جیسے بخاری کے ہیں اساتذہ ہیں، تو یہ 5 لاکھ لوگوں کا جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ تو ان میں اگر کوئی برائی ہے، جیسے ذہانت میں کمزور تھے، یا جو ہے کوئی جھوٹ کسی نے بولا ہو، مذاقاً ہی بولا ہو کسی نے، تو وہ بھی جو ہے ہم کوڈ کرتے ہیں، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے ان کے بارے میں، تو یہ بھی جو ہے حرام نہیں کہلائے گا۔
اسی طرح جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کافر کی اگر آپ غیبت کرنا چاہیں تو وہ غیبت شمار ہوتی ہی نہیں اس طرح سے، یعنی کافر کی غیبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ویسے بھی یہ تو ایسے لوگ تھے، یہ 6-7 ایسے لوگ تھے جن کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت جیسے عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر ایک چیز ہے اور لوگوں کا ذکر کرنا ایک چیز ہے۔ جو لوگوں کا ذکر کرو گے تو یہ بیماری ہے، مرض ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ شفا ہے۔ تو میرے خیال یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے ذکر میں ہی ٹائم گزاریں، وقت گزاریں، اور لوگوں کے ذکر سے خود کو منع رکھیں تو بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے غیبت جیسی برائی سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے باقی ہمارے دوست احباب کو بھی جو ہے اس برائی سے بچائے، تاکہ ایسی محافل ہی نہ جمیں۔ کسی سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری محفلوں سے اگر غیبت کو نکال دیا جائے تو صرف خاموشی رہ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔